نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم کے ساتھ آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف اور چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان کون کون سی ٹیمز کہاں سے تشریف لائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، دونوں ٹیمز باری باری اپنا اور اپنی ٹیم کا تعارف کروائیے. میرا نام عبید اللہ بن اختر علی ملک، میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم کشمور سے ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. میرا نام غلام عباس بن غلام رسول کلوڑ ہے، میں جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، میرا تعلق کشمور کی ٹیم سے ہے. مرحبا. میرا نام سمیع اللہ طاری بن بلوچ خان چاچڑ ہے، میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق کشمور کی ٹیم سے ہے. چلیں جی، آج کی ہماری پہلی ٹیم نے اپنا تعارف کروایا ہے. ٹیم کشمور سندھ کا یہ علاقہ ہے جہاں سے یہ تشریف لائے ہیں. مرحبا کہتے ہیں اپنی ٹیم کو. چلتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں. میرا نام محمد اویس رضا طاری ہے، بن منظور احمد، میرا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے 7th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم لودھرا سے ہے. ٹیم لودھرا، ماشاءاللہ. میرا اسم گرامی محمد مزمل ولد خورشید احمد ہے، میں جامعۃ المدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم لودھرا سے ہے. میرا نام محمد وقاص والد عبدالرشید احمد ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم درجہ دورہ حدیث کا طالب علم اور میرا تعلق ٹیم لودھرا سے ہے. چلیں جی، ٹیم لودھرا پنجاب کا یہ علاقہ ہے ماشاءاللہ. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ سندھ اور پنجاب کا آج مقابلہ ہے تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی. یہاں دونوں ٹیموں نے اپنا تعارف کروایا ہے. ناظرین، یہ مقابلہ ہوگا کیسے، کن سیگمنٹس پر ہوگا، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے جناب. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا سیگمنٹ کا نام ہوگا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اور تیسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. ان 3 خوبصورت سیگمنٹس پر انشاءاللہ آج کا مقابلہ آگے بڑھے گا. شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے، نام ہے جس کا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حاضر ہے ہم، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر جی، بہت خوبصورت اور بابرکت یہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی کلام میں شاعر نے لکھا کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. یقیناً بہت مقدر والے ہوتے ہیں، قسمت والے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اپنے گھر کا دیدار نصیب کرتا ہے. آپ بھی اگر اس بابرکت اور مبارک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنی قسمت پر ناز بھی کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ یہ سفر آسانی کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اپنے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کے ایک ایک کنٹسٹنٹ کو ہم انوائٹ کریں گے. آپ نے اس بار ہمیں قرآن پاک کا ریفرنس تلاش کر کے نہیں دینا، بلکہ آپ نے ہمیں قرآن پاک کی آیت تلاش کر کے دینی ہے، کیونکہ ایک نیا انداز ہے، ایک نیا طریقہ کار ہے. تو دونوں ٹیم اپنے اپنے کنٹسٹنٹ کو
हमारे पास भेज दें। कौन आएंगे? محمد وقاص. लोधरा से मोहम्मद वक्कास भाई आएंगे, कश्मीर से समीउल्लाह अत्तारी. समीउल्लाह भाई, दोनों आ जाइए भैया। ये बोर्ड्स आप हमारे मंच पर देख रहे हैं, इन्हें आप सीधा करेंगे और रेफरेंस को गौर से देखेंगे, क्योंकि आपने इसी रेफरेंस से मुतालिक कुरान पाक की आयत को तलाश करना है। तलाश कहाँ से करना है? ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। चलें जनाब, टाइम आपका शुरू होता है अब। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मेरे अल्लाह, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मेरे अल्लाह, हाजिर है हाजिर है हाजिर है मेरे अल्लाह, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जनाब, यहाँ हमारी दोनों टीम के कंटेस्टेंट भी हाजिर हैं और दोनों ने अपनी अपनी कुरान पाक की आयत को अपने बोर्ड पर चिस्पा भी कर दिया है। आप कॉन्फिडेंट हैं? आप कुछ सोचो विचार में पड़ गए थे, आपने आयत उठा तो ली, फिर सोचा, फिर आपने बोर्ड को देखा, फिर आपने आयत को देखा और फिर आकर लगाई है। एक बार फिर गौर कर लें, देख लें। जी जी, यही है, पक्की बात है, confirm। क्योंकि अब आप मक्का मुकर्रमा में हैं और अगर आपने ये रेफरेंस सही तलाश कर लिया, आपने आयत सही तलाश कर ली, तो इंशाअल्लाह सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम को जमजम पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, मक्के में जाएंगे तो इंशाअल्लाह पेट भर के जमजम भी पिएंगे। तो आज हमारा सफर गर्चे ये तस्वुर में है, एनिमेशन के जरिए है, लेकिन हम वहाँ के बाबरकत और मुकद्दस मेवाजात को, वहाँ के मुकद्दस पानी का तो यूं कहा जाए कि हम बरकतें हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, आपके पास रेफरेंस लगा हुआ था पारा दूसरा सूरह बकरा की आयत नंबर 149। अब देख लें, आपकी आयत यही है, पक्की बात है, कंफर्म। अच्छा जी, आपने आयत लगाई है वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम व इन्नहु ललहक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। जी, आपने इस आयत का रेफरेंस है 149 और पारा है 2 सूरह बकरा। तीनों रेफरेंस पर आयत बिल्कुल दुरुस्त लगाई है जनाब। इंशाअल्लाह कश्मीर की टीम को जमजम पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं टीम लोधरा की तरफ, इनको माइक देंगे। पारा 6 सूरह पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 2। आयत बिल्कुल दुरुस्त लगाकर टीम लोधरा के लिए भी इंशाअल्लाह जमजम पेश किया जाएगा। मक्के में जाकर करूंगा तवाफ़ुर, मैं मक्के में जाकर करूंगा तवाफ़ुर, नसीब अब नसीब अब नसीब अब मुझे होगा पीना नसीब अब ज़मज़म इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। मैं मक्के में जाकर करूंगा तवाफ़ुर, नसीब अब नसीब अब मुझे होगा पीना नसीब अब हमें होगा पीना।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاطف بھائی بڑے اہتمام کے ساتھ ہماری ٹیم کے لیے زمزم لا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی انداز کا کولر ہے جیسا کولر ہم مسجد حرام میں دیکھتے ہیں, مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اسی انداز کے کولر سے زمزم بھری جا رہی ہے اور ہمارے کنٹیسٹنٹ کو پلائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. یا خدا پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو, یا خدا پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھوں. آمین آمین. ایک کاش جانے والوں کا صدقہ ہی نصیب ہو جائے, انہی کے صدقے اللہ ہمیں بھی اسی سال حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے. پہلا سیگمنٹ ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا. دونوں ٹیموں نے زمزم پیا ہے, امید ہے کہ زمزم پیتے ہوئے دعا بھی کی ہوگی. اللہ آپ کی دعاؤں کو مقبول بھی فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. بہت خوبصورت سیگمنٹ, نام ہے جس کا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین ہم ہوا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوا, میں مجرم ہوا, مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جاوا جانے والے کے, راستے میں ہے جاوا جانے والے, رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں بس رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ ہمارا یہ صرف کوئز مقابلہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک مقدس سفر بھی ہے. ہماری ٹیمز الحمدللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی بات کی ہے. اب آئیے دوسرے سیگمنٹ میں کچھ اپنے عشق رسول میں اضافہ کر لیتے ہیں, کچھ ذوق کی بات کر لیتے ہیں, عشق کی باتیں کر لیتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا ہم نے نام رکھا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ہاں وہاں جا کر پھر شکوے شکایت نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ پاک اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے. اپنی قسمت پر ناز بھی کرنا ہے, وہاں کا ادب بھی کرنا ہے اور اپنے دل کے اندر عشق و محبت کا جذبہ بھی رکھنا ہے. اس عشق و محبت کے جذبے کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کچھ خوش الہان نعت خوانوں کے کلام کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ہوتا ہے. اسی نیت کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل اپنی دونوں ٹیموں سے شعر سنیں گے اور شعر کے حوالے سے سوال کریں گے. درست جواب پر انشاءاللہ انہیں میوہ جاتے مدینہ کھلائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی,
دونوں ٹیموں سے باری باری سوال ہوگا اور درست جواب دینے والی کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ ہم میوہ جات مدینہ کھلائیں گے. سوال کس انداز کے ساتھ ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیں. میں نے آپ کو شعر دکھانا ہی نہیں بلکہ پڑھ کر بتانا بھی ہے، لیکن آپ نے اس شعر کے شاعر کو پہچاننا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیم کشمور کے لیے سوال دکھائیے جناب. اسکرین پر آپ کو شعر دکھایا جائے گا، آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور شاعر پہچاننا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے جناب. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شہ امید کی کس جانے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. ٹیم کشمور کا کہنا ہے. دکھائیے جناب کیا ان کا کہنا درست ہے؟ جی جناب درست جواب ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی خوبصورت شعر کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شہ امید کی کس جانے دو. جواب درست دیا ہے. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گھڑیاں تو شہ امید کی کس جانے دو، گھڑیاں تو شہ امید کی کس جانے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف. دیکھتے ہیں آپ کے لیے ہماری ٹیم نے کون سا شعر نکال کر رکھا ہے. واہ واہ بہت پیاری تمنا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. بتائیے یہ کن کا شعر ہے؟ شاعر پہچانے. یہ شعر امیر علیہ سنت کا ہے. یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے. بتائیے جناب ٹیم کا جواب درست ہے. جی جناب یہ شعر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. آئیے پیر طریقت کی اس عظیم دعا پر ہم بھی اس دعا میں شامل ہوتے ہوئے اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا دکھا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب کچھ آڈینس سے بھی سوالات اسی انداز کے ساتھ ہو جائیں. پہچانیں گے کس کا کلام ہے؟ انشاءاللہ. شعر پوچھا جائے. کیا بات ہے جی. شعر ہے جناب. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے. بتائیے کن کا شعر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مجتبیٰ طاری. ماشاء اللہ. یہ شعر برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. آپ اس شعر کو پھر طرز میں بھی سنا دیجئے مجتبیٰ بھائی. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی
خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے غروں کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے. ماشاءاللہ مشتبہ بھائی ہمارے کڈز مدنی چینل کے زبردست نعت خوانوں میں سے ایک ہیں. بہت خوبصورت آپ نے کلام سنایا, اللہ آپ کو برکت دے. جواب انہوں نے درست دیا ہے, کیا تحفہ دیں گے؟ تسبیح مدینہ انشاءاللہ انہیں پیش کریں گے. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں جی تسبیح مدینہ بھی لیجئے اور درود پاک پڑھنے کی کوئی ہمیں نیت بھی دیجئے. روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھیں گے؟ انشاءاللہ 313 مرتبہ. 313 بار درود پاک پڑھیں گے ناظرین. چلیں جی ایک اور شعر. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. شاعر پہچانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بکر اطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی کا طالب علم. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کا شعر ہے. جی جناب امیر اہل سنت کا شعر ہے, جواب درست دیا ہے. مولا انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا. اللہ ہمیں سفر حج نصیب فرمائے. آئیے جناب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے, نام ہے جس کا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں اور تیرے پاکیزہ خاروں سبحان اللہ. کچھ ناظرین کی کال دے دیجئے. نام محمد قربان طاریہ ہے, میں ضلع رحیم جھارکھنڈ سے کر رہا ہوں. آج پروگرام کی کیا بات ہے, اللہ پاک دونوں ٹیموں کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. قربان بھائی ایک اور کال دیجئے. ہم پروگرام کی کیا بات ہے, اللہ پاک صبح کو دونوں ٹیموں کو امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بہت پیاری دعا دی ہے, اللہ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. بہت بہت شکریہ جناب. آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. آج کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم نے مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے اسٹیپس کو شامل کرنا ہے. وہ کون کون سے اسٹیپس ہوں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. تصور میں سفر
مسجد حرام دیکھیں گے خدا کا پاک در، جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، مل کے مکان حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے دار ارقم، ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال، ہم ہیں حاضر مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، جبل ابی قبیس، ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر، مسجد رایا، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، نور قرآن سے ملے گی روشنی، مسجد شجرہ، نور قرآن سے ملے گی روشنی، اس کو پانے کی مسجد جن، سبھی کوشش، سبھی اس کو پانے کی کرے کوشش، سبھی جنت المعلا، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر، مسجد ذی طویٰ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی، مسجد تنعیم، مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی، اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی، مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مسجد جعرانہ، حاضر ہے ہم، ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح، مزارات شہدائے حنین، ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال، ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال، مل کے غار حرا، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر مسجد الکبش، سیکھنے کے واسطے حاضر ہیں، سیکھنے کے واسطے حاضر ہیں، برکتیں غار مرسلات، کرم برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و نہر زبیدہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن غار ثور، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ذکر ہو محلہ مسفلہ، پاک کا، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، یقیناً ناظرین ان سیگمنٹس کو دیکھ کر، ان اسٹیپس کو دیکھ کر آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ اب تک مکہ مکرمہ نہیں جا چکے تو بھی یقیناً اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ مکہ مکرمہ ہو کر آ چکے ہیں تو آپ نے اگر یہ زیارتیں کی ہیں تو ایک مرتبہ پھر ریکال ہو گیا ہوگا۔ آج کے انشاءاللہ مقابلے کے اندر ہم انہی مقامات کے حوالے سے سوالات بھی کریں گے اور جوابات میں انہی مقامات کے حوالے سے انشاءاللہ بھرپور معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کریں گے آج کا مقابلہ۔ یہ آپ مقابلہ شروع کریں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں پین آپ کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور کوئی خاص چیز بنی ہوئی لگ رہا ہے اس پر، تو کیا کوئی خاص ہے؟ کیا ہے یہ پین خاص دو انداز کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جن کی تصویر بنی ہوئی ہے نا ان کے شہر سے آیا ہوا ہے،
बरेली शरीफ से बरेली शरीफ से आया हुआ, माशाल्लाह। और ये वाया मदीना होकर आया है। क्या बात है। तो इसमें दो निस्बतें हैं माशाल्लाह। इसका कलर भी ग्रीन ग्रीन है, सब सब्ज इंशाल्लाह। चलें जी, मुकाबले का आगाज करते हैं। टीम कश्मोर और टीम लोधरा आज इंशाल्लाह मक्का मुकर्रमा की बाबरकत मुक़द्दस ज़ियारतों का स्टेप होगा, मुकाबला होगा। जो टीम महल्ला मसफला ज़ियारत करके पहले पहुंचेगी वही मुकाबले की विनर टीम होगी। शुरू किससे करना है ये फैसला आप दोनों टीम के काउंटर ने करना है। दोनों टीमें काउंटर चलाइए और नंबर निकलवाइए। जो इस टीम का नंबर बड़ा होगा उस टीम से हम मुकाबले का आगाज करेंगे। टीम लोधरा ने 3 नंबर निकाले हैं, टीम कश्मोर ने 1 नंबर, यानी मुकाबले का आगाज होगा टीम लोधरा से। चलें जी, अपने मुकाबले के लिए अब काउंटर चलाइए। जो नंबर आपका काउंटर दिखाएगा उसी स्टेप का आपसे सवाल किया जाएगा। जी, टीम लोधरा 2 नंबर निकाले हैं जनाब, यानी दूसरे स्टेप का सवाल होगा। मकाने उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा का नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम से रिश्ता क्या था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचा ज़ात बहन और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो सगी बहन थी। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन और हजरत सैयदुना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की सगी बहन है। टीम ने जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जैसे जैसे टीम अपना जवाब देती चली जाएगी, जिस स्टेप का जवाब होगा हमारी टीम उसी स्टेप तक पहुंचती चली जाएगी और ये सफर हम आपको एनिमेशन के जरिए स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। नाजरीन, बहुत सारे हमारे नाजरीन ने मकाने उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा का ये प्लेस नहीं देखा होगा, आज एनिमेशन के जरिए हमने हाईलाइट कर दिया है। आइए ये कहाँ लोकेटेड है उसके हवाले से आपको एक पैकेज भी दिखाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, इस वक्त मेरे पीछे जो 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐन मकाम उम्मे हानी है, आपका घर है जहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम बैत उम्मे हानी पर बरसने वाली रहमतों बरकतों से हमें हिस्सा नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। माशाअल्लाह, मुकाबले का आगाज हो चुका है जनाब। टीम लोधरा मकाने उम्मे हानी दूसरे स्टेप पर पहुंच चुकी है, बारी कश्मोर वालों की है। देखते हैं कश्मोर की टीम का काउंटर कश्मोर को कहां तक लेकर जाता है। जी, काउंटर चला है जनाब, नंबर आए हैं 2। दूसरे स्टेप का सवाल होगा, स्टेप का नाम है मकाने उम्मे हानी, यानी दोनों टीम इस बाबरकत और मुकद्दस मकान पर जमा हो जाएंगी। सवाल आपसे है, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा का नामो नसब बताइए। जिसमें है बरकत रखी हर एक जा, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा, मिलके करते हैं चलो रोशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ाख़िता बिनते अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद है। जी जनाब, जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। टीम कश्मोर भी पहुंचेगी जनाब मकाने उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती चली जाएगी, जिस मुकद्दस मकाम पर जाती रहेगी, इंशाअल्लाह एनिमेशन के जरिए हमारे हाजरीन और नाजरीन स्क्रीन पर वो मुकद्दस मकाम भी देखते रहेंगे और उसका पूरा रास्ता भी देखते रहेंगे। नाजरीन, ये पहली बार मीडिया इंडस्ट्री में है कि किसी चैनल के जरिए आपको बाकायदा पूरा रास्ता भी दिखाया जा रहा है और उसकी लोकेशन भी बताई जा रही है। बारी है टीम लोधरा की। टीम लोधरा काउंटर चलाइए, दूसरे स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। 3 नंबर निकाले हैं जनाब, यानी टीम पहुंचेगी 5वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है विलादत गाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
اسٹیپ کے حوالے سے ٹیم لودھرا آپ سے سوال ہے، بتائیے ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ ولادت گاہ مصطفیٰ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو، پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی، باری ہے ٹیم کشمور کی۔ ٹیم کشمور کاؤنٹر چلائیے، دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجیے۔ ٹیم کشمور کے آئے ہیں 2 نمبر، یعنی چوتھے اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے بعد جب تک مکہ پاک میں رہے تو کس مقام پر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارکہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جلوہ فرما رہے، جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدانہ سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدانہ سیدہ خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر بات کی جائے نا مکہ مکرمہ کی، تو مکہ مکرمہ میں اگر کعبہ مشرفہ کے بعد اگر کوئی مقدس مقام ہے تو وہ مکان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی جگہ ہے۔ یہ بابرکت اور مقدس مکان کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس جگہ ہے جہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا در اقدس تھا۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے تقریباً 25 ایئرز آپ کے ساتھ گزارا، اور انہی مکان میں انہی جگہوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا میں تشریف لائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی مقام پر دنیا میں تشریف لائی۔ اللہ ہمیں اس مبارک اور بابرکت جگہ کی بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مکان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پلیس کی اگر بات کی جائے تو اب وہاں پر کوئی باقاعدہ عمارت وغیرہ نہیں بنی ہوئی، لیکن ہم نے آپ کو اینیمیشن کے ذریعے اس جگہ کو لوکیٹڈ کر دیا ہے، آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا ہے۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف۔ 5ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم لودھرا نے کرنا ہے۔ کاؤنٹر چلے گا اور سفر طے ہوگا۔ نمبر نکلا ہے جناب 3، یعنی 8ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد شجرہ۔ مسجد شجرہ مسجد الحرام سے کتنے فاصلے پر ہے؟ ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مسجد شجرہ مسجد الحرام سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ فاصلہ کیسے طے کرنا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھائیں گے۔ ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے۔
جی اسکرین پر نظر جمائیے، غور سے دیکھیے کس انداز کے ساتھ آپ اس بابرکت اور مقدس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ مکہ المکرمہ کی وہ زیارت گاہیں ہیں کہ جہاں تک آپ پیدل آرام کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جی یہ مسجد رایا کے بالکل سامنے مسجد شجرہ بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس مسجد کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ٹیم کشمور کی طرف، چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ ٹیم کشمور کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 3 نمبر نکالے ہیں جناب ٹیم کشمور نے، پہنچیں گے 7ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد رایا۔ مسجد رایا کو رایا کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جھنڈا نصب کیا تھا، اس وجہ سے اسے مسجد رایا کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا تھا۔ جواب درست دیا ہے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا حبیب اللہ یا حبیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی عاطف بھائی نے مائک سنبھال لیا ہے، کچھ ہمارے حاضرین کو بھی شامل کریں گے، ان سے بھی سوالات ہوں گے اور درست جوابات پر انشاءاللہ انہیں بھی انعامات دیے جائیں گے۔ جی عاطف بھائی، مکہ مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوال جو درست جواب دے گا یوں سمجھیے کہ امیر اہل سنت کی یہ نایاب کتاب ہے اور سنبھالنے والی ہے، ہر ایک کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، اور یوں سمجھیے کہ یہ ہر ایک فرد کو پڑھنا چاہیے کہ کن باتوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ گفتگو کے آداب کیا ہیں، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں۔ اس کو مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ فیضان سنت جلد 3 کا یہ ایک پارٹ ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ کتاب ہم اس کو تحفے میں دیں گے جو درست جواب دے گا۔ سوال یہ ہے، مدینہ شریف کی بات ہوئی ہے تو جنت البقیع شریف میں کتنے صحابہ اکرام علیہ رضوان جلوہ فرما ہیں؟ میرا نام سید فیضان ہے، اور جو آپ نے سوال پوچھا 10,000 کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جو ہے وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے، یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر۔ اہل سنت کا میرا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ مدینہ شریف کی بات ہوئی ہے تو دنیا کا افضل ترین قبرستان کون سا ہے، یہ بتانا ہے۔ چلے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ میرا نام حامد ہے۔ ماشاءاللہ۔ جنت البقیع۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، انہیں سوغات مدینہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، مکہ شریف کا سب سے افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ مکہ شریف کا افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ چلے یہاں بھی کچھ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ مکہ شریف کا افضل ترین قبرستان۔ میرا نام غلام یاسین اتاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جنت المعلا۔ جنت المعلا۔ جنت المعلا، ماشاءاللہ۔ کا ماشاءاللہ جواب درست ہے، انہیں عطر مدینہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ایک اور سوال کرتے ہیں، شعر مکمل کرنا ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، یہ شعر مکمل کرنا ہے. پیچھے کچھ ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، پیچھے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. چلے جی ان سے بھی ان لے کی طرف لیجیے. جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے. انہیں بھی انشاءاللہ عطر مدینہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کر لیں. ایک اور سوال. جی سوال یہ ہے، امیر اہل سنت کی وہ کتاب جو خاص طور پر حاجیوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام بتانا ہے، خاص طور پر حاجیوں کے لیے لکھی گئی. جی. میرا نام محمد علی عطاری ہے، رفیق الحرمین. ان کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. انہیں انشاءاللہ تسبیح مدینہ انشاءاللہ پیش کریں گے. حاجیوں کے پر مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ٹیم لودھرا کی طرف. 8ویں سٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم لودھرا نے طے کرنا ہے. کاؤنٹر چلے گا، سفر طے ہوگا اور سوال ہماری ٹیم کو درست جواب وہاں پہنچا دے گا. 1 نمبر آگے بڑھ سکیں گے جناب. کاؤنٹر دکھا رہا ہے 1 نمبر آگے بڑھیں گے. سٹیپ کا نام ہے مسجد جن. مسجد جن کا جو واقعہ ہوا وہ بیان کیجئے. وہاں کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد تلاوت سنوائی اور جنات مسلمان ہوئے تھے. جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے. جواب درست دیا ہے جناب. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو سلام، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. ٹیم کشمور کاؤنٹر چلائیے. مسجد رایا یعنی 7ویں سٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. چلا دیا. جی. 2 نمبر آئے ہیں اور 2 نمبر آگے بڑھ کر آپ 9ویں سٹیپ پر پہنچ جائیں گے. سٹیپ دونوں ٹیموں کا سیم ہو جائے گا. سٹیپ کا نام ہے مسجد جن. مسجد جن کہاں واقع ہے؟ کس کے قریب واقع ہے؟ مسجد جن جنت المعلیٰ کے قریب واقع ہے. جی. مسجد جن جنت المعلیٰ کے قریب ہے. جواب درست دیا ہے جناب. ان مقدس مقامات کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے اینیمیشن کے ذریعے. اس کا راستہ باقاعدہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے. چلیں جی بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف. 9ویں سٹیپ سے آگے کا سفر طے کرنا ہے. دونوں ٹیم 9ویں سیم سٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں ٹیم لودھرا کہاں تک بڑھ پاتی ہے. 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب. بڑا گیپ فل ہو جائے گا. 12ویں سٹیپ تک پہنچ جائیں گے. سٹیپ کا نام ہے مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ. مسجد عائشہ مسجد الحرام سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 7 کلومیٹر دور ہے. مسجد عائشہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے. جواب درست دیا ہے جناب. آئیے یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا اینیمیشن کے ذریعے دیکھتے ہیں.
اہل بیت کی شان میں کوئی شعر بھی سنیں گے عدنان بھائی سے. زوجہ مصطفیٰ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ طیبہ سبحان اللہ. چلیں جی باری ٹیم کشمور کی ہے, کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. ٹیم کشمور نے بھی 3 نمبر نکالے ہیں جناب, سیم اسٹیپ پر پہنچیں گے. مسجد تنعیم, بتائیے مسجد عائشہ سے کیا خاص کام کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد عائشہ سے چھوٹے عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. آئیے ٹیم کا سفر بھی دیکھیں گے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. دونوں ٹیم ایک مرتبہ پھر 12ویں اسٹیپ پر جمع ہو جائیں گی جناب. سیکھنے کے واسطے حاضر ہیں ہم. بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف, کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 12ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. ٹیم لودھرا 1 نمبر نکالا ہے جناب. اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. بتائیے ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار کے متعلق کوئی کرامات سنا دیجئے. ان کی ایک بہت مشہور کرامت ہے کہ ان کا مزار جو تھا وہ رستے کے درمیان میں واقع تھا, تو روڈ کی تعمیر کے دوران اسے جو وہ گرانے کی کوششیں کی گئی, لیکن جیسے ہی ٹریکٹر اس کے پاس آتا تو وہ الٹ جاتا تھا. تو یہ ان کی جو ہے وہ کرامت ہے. جواب درست دیا ہے جناب. امہات المؤمنین چار یار, امہات المؤمنین چار یار, سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہاں پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ انہی کے صدقے بیڑا پار ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھانا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور کے نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. کچھ ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں, کالز دیجئے. ہمیشہ تاریہ ہے, میں روڑے والی سے عرض کر رہی ہوں. حاضر ہے ہم پروگرام بہت پیارا ہے, جسے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دونوں ٹیموں کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. جزاک اللہ جی, کال کرنے کا بہت شکریہ. جی مزید کال. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے, میں چشمہ میاں والی سے بول رہا ہوں. آج کا حاضر ہے ہم سیزن 3 بہت اچھا چل رہا ہے. ہم سارے فیملی والے بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی مزید. محمد عبد الرحمان اتاری ہے, میں ضلع رحیم جال خان سے عرض کر رہا ہوں. حاضر ہیں ہم پروگرام بہت پیارا ہے, جس علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک سلیم یوسف بھائی اور دونوں ٹیموں کو نظر بد سے بچائے. پیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. آمین آمین, جزاک اللہ. جی مزید کال.
میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں کھانے وال سے بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے اس پروگرام کے یوسف بابو، آج میں آپ کو ایک نعت سنانے جا رہا ہوں۔ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، مقابلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ باری ہے ٹیم کشمور کی 12ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ کاؤنٹر چلائیے، کاؤنٹر ذرا اسکرین پر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جی 1 نمبر نکالا ہے جناب، 1 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ بتائیے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھایا۔ جواب درست دیا ہے۔ ان کے مولا کی الفت کروڑوں درود، ان کے مولا کی الفت کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطر لاکھوں سلام، ان کے اصحاب عطر لاکھوں سلام۔ جی باری ہے ٹیم لودھرا کی، 13ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر کیجئے۔ دونوں ٹیمز 13ویں اسٹیپ پر بھی جمع ہو چکی ہیں۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 2 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب۔ 15ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، بہت ہی خوبصورت اسٹیپ، شہداء حنین کے مزارات۔ بتائیے غزوہ حنین کب ہوا؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔ 10 شوال 8 ہجری کو ہوا۔ 10 شوال 8 ہجری کو یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ جواب درست دیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ کہاں لوکیٹڈ ہے؟ آپ اسکرین کے ذریعے اس سفر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آگے کا سفر۔ اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں۔ جی باری ہے ٹیم کشمور کی، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 1 نمبر نکلا ہے جناب۔ 14ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، اسٹیپ کا نام ہے مسجد جعرانہ۔ بتائیے مسجد جعرانہ پر 300 انبیاء اکرام علیہ السلام نے کیا عمل فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد جعرانہ سے 300 انبیاء کرام نے احرام باندھا تھا۔ اس چیز کا عمرے کا احرام۔ جی مسجد جعرانہ سے 300 انبیاء اکرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا۔ جواب درست دیا ہے۔ ماشاءاللہ، عاشقان رسول جب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں تو 2 خوبصورت جگہ ہیں جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، مسجد جعرانہ اور مسجد تنعیم، جسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ باری ہے ٹیم لودھرا کی، کاؤنٹر چلائیے، 15ویں اسٹیپ سے آگے بڑھیے۔ 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب۔ 18ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، اسٹیپ کا نام ہے غار مرسلات۔ بتائیے حضرت علامہ سلیمان جمل رحمت اللہ تعالی علیہ غار مرسلات سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غار مینا میں مرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار مینا میں غار مرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ آئیے اس غار کا سفر بھی کرتے ہیں، اس کی قریب سے زیارت بھی کرتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، غار مرسلات
جہاں اترا کلام رب وہ عظیم انعام ہے وہ غار جہاں پہلی بار سنی گئی صدا اللہ کے کلام کی دلوں میں اتری ندا۔ جی باری ہے ٹیم کشمور کی 14ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کریں گے جناب، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 1 نمبر نکالا ہے، 15ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے مزارات شہدائے حنین۔ بتائیے غزوہ حنین کس جگہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے طائف کی طرف، طائف کی جانب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر غزوہ حنین ہوا۔ مکے سے طائف کی جانب 30 کلومیٹر دور حنین کے مقام پر غزوہ حنین ہوا۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ آئیے آپ کو اس بابرکت اور مقدس جگہ کا اینیمیٹڈ سفر بھی کرواتے ہیں۔ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، مل کے کرتے ہیں جی ٹیم لودھرا 18ویں اسٹیپ پر موجود ہیں اور اب یہ 3 اسٹیپ دور ہے ہمارے آخری اسٹیپ یعنی محلہ مسفلہ سے۔ اگر ٹیم لودھرا نے 3 نمبر نکال لیے تو آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم لودھرا سے ہوگا۔ درست جواب ٹیم لودھرا کو آج کے مقابلے کا ونر بنا دے گا، ورنہ پھر بڑھیں گے ٹیم کشمور کی طرف۔ کاؤنٹر چلائیے۔ جی ٹیم لودھرا نے 2 نمبر نکالے ہیں جناب۔ 20ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے غار ثور۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار میں کس کے ساتھ اور کتنے دن قیام فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 رات تک قیام پذیر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت یہاں 3 رات قیام فرمایا۔ بڑا مقدس اور بابرکت غار ہے۔ پہلے اینیمیٹڈ سفر دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے متعلق ایک انفارمیٹیو پیکج بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شب تار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے مل کر نعرہ لگائیے، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر۔ محبتوں سبحان اللہ، کیسی محبت کی، کیسا خوبصورت مقام تھا
اور وہاں کیا کچھ ہوا، آئیے آپ کو اس غار سے متعلق ایک انفارمیٹیو پیکج دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ 30 ربیع الاخر شریف 1446 ہجری کی ایک سہانی رات ہے، شب جمعہ، اور مکہ مکرمہ کی میکی میں کی فضائیں، اور ہم خوش قسمتی سے جبل ثور کے سائے میں حاضر ہیں۔ یہ وہی جبل ثور ہے کہ ہجرت کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ثور کو قدم چومنے کی اجازت بخشی تھی، اور الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں 3 دن قیام رہا۔ اس دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی، اضطراب تھا، تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے کہ جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے ہیں وہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے، وہ قبولیت کا مقام ہے۔ تو یہاں جبل ثور میں بھی یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، اور غار ثور کو بھی آپ نے مشرف کیا اپنے دیدار سے، تو یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ایمان پر ایسی مہر لگا دے کہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کفر میں نہ جائیں، ہر وقت ایمان ہمارے ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ عشق والی جگہ کا عاشق مدینہ سے ہم نے تذکرہ سنا، بڑے عشق بھرے انداز میں آپ نے اسے بیان فرمایا۔ اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ٹیم کشمور کی طرف۔ ٹیم کشمور اس وقت 15ویں اسٹیپ پر ہے، جبکہ ٹیم لودھرا 20ویں اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے۔ اب ٹیم لودھرا کو ایک اسٹیپ عبور کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک نمبر بھی لانا ضروری ہے۔ جب تک ان کا ایک نمبر نہیں آتا تب تک ٹیم کشمور کو موقع ملتا رہے گا۔ آپ کے پاس بہترین چانس ہے، آپ نمبر بڑے نکالتے جائیے اور صحیح جوابات دے کر اپنے سفر کو طے کرتے چلے جائیے۔ جی ٹیم کشمور 15ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر کاؤنٹر چلائیے، طے کیجیے۔ مزارات شہداء حنین سے آگے کا سفر 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب۔ 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم سے سوال ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے غار مرسلات۔ بتائیے سورہ مرسلات کہاں نازل ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات غار مرسلات میں ہی نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں موجود غار مرسلات میں ہی سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے غار مرسلات کا سفر دیکھتے ہیں۔ ٹیم کشمور غار مرسلات کی طرف اینیمیشن کے ذریعے بڑھتے ہوئے مزارات شہداء حنین سے آگے کا سفر ٹیم کشمور طے کر رہی ہے۔ اس دوران جو مقدس مقامات دوران بیچ میں آ رہے ہیں، غار حرا، ہونگی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح، ہونگی کچھ مسجد الکبش، ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال، ذکر ہوں۔ یاد رہے ناظرین، یہ اینیمیشن این اسی روڈ سے متعلق بنائی گئی ہے، انہی روڈ سے گزرتے ہوئے کہ جس سے گزر کر آپ ان مقامات پر پہنچ سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف، دیکھتے ہیں ٹیم لودھرا 20ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر کتنے نمبر نکالتی ہے، اور کیا ان کا نمبر نکالنا انہیں کام آتا بھی ہے یا نہیں۔ 1 نمبر لانا ضروری ہے، کاؤنٹر چلتا ہوا اسکرین پر نظر آنا چاہیے۔ 3 نمبر آئے ہیں جناب، یعنی باری ملے گی ٹیم کشمور کو، چانس ملا ہے جناب۔ اگر ٹیم کشمور نے 3 نمبر نکال لیے تو آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم کشمور سے ہو جائے گا، اور درست جواب ٹیم کشمور کو آج کا ونر بنا دے گا، ورنہ ہم بڑھیں گے ٹیم لودھرا کی طرف۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صرف یہاں پر ذہانت کا امتحان نہیں بلکہ قسمت کا بھی ہے۔ اب دیکھتے
دیکھتے ہیں ٹیم کشمور جو اب تک مقابلے میں آگے نہیں بڑھ پائی ہے، کیا یہ 3 نمبر نکال پاتے ہیں اور آج کے آخری سٹیپ تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں؟ کاؤنٹر چلائیے، کاؤنٹر اسکرین پر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ 1 نمبر آیا ہے جناب 19ویں سٹیپ کا سوال نہر زبیدہ کے حوالے سے۔ بتائیے یہ نہر ہے یا کنواں ہے؟ نہر زبیدہ جسے کہا جاتا ہے، یہ نہر ہے یا کنواں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ظاہری طور پر کنواں معلوم ہوتا ہے، پر حقیقت میں یہ ایک دبی ہوئی نہر ہے۔ یہ ایک نہر ہے جناب، جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ جی آئیے اس سٹیپ سے متعلق، نہر زبیدہ سے متعلق آپ کو ایک انفارمیٹیو پیکج دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ اس وقت کی کتنی زبردست اور کتنی کارآمد چیز تھی۔ جی پیکج دکھائیے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ نہر زبیدہ یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ نہر کہاں سے چلی تھی، کیسے چلی تھی، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ جب حج کے لیے پہنچی تو حج کے دوران حاجیوں کو پانی کے لیے پریشان دیکھا۔ انہوں نے فوری طور پر نہر کھدوانے کا حکم دیا۔ وادی نعمان سے شروع ہو کر مکہ مکرمہ تک پہنچنی تھی۔ یہ نہر پہاڑوں کو کاٹ کر، وادیوں کو عبور کر کے اور زمین کے اندر سرنگوں کی صورت میں نکالی گئی۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ اس وقت کے ماہر کاریگر اور معمار بھی حیران رہ گئے۔ اسے بنانے میں بے شمار مال خرچ ہوا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ملکہ زبیدہ سے جب اس کی لاگت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا خرچ ہوتا رہے لیکن حاجیوں کو پانی ملتا رہے۔ اور آج کے دور کے ماہر آرکیٹیکٹ اور انجینئر حیران ہیں کہ صدیوں پہلے فراہمی آپ کے اس عظیم شان منصوبے کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہوگا۔ نہر زبیدہ کا منصوبہ اس وقت کے ماہرین نے 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس کی کل لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 170 ملین دینار لاگت آئی تھی۔ آج کا حساب لگایا جائے تو 1 دینار 10 گرام سونے کے برابر ہوگا، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم لودھرا کی طرف۔ ٹیم لودھرا کو ایک سٹیپ اب عبور کرنا ہے اور مقابلہ آج کا کمپلیٹ کرنا ہے، اور باری بھی ٹیم لودھرا کی ہے۔ دیکھتے ہیں کاؤنٹر کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ کاؤنٹر اسکرین پر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ نہیں جناب، ٹیم لودھرا نے ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکالے ہیں۔ چانس ملا ہے ٹیم کشمور کو، لیکن ٹیم کشمور کو اگر مقابلے کا ونر بننا ہے تو اب 2 نمبر نکالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کاؤنٹر ان کا کتنا سپورٹ کرتا ہے، کتنا ساتھ دیتا ہے۔ کاؤنٹر چلائیے، سفر طے کیجیے۔ کاؤنٹر اسکرین پر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ 2 نمبر نکال لیے ہیں جناب۔ اب تک ٹیم کشمور مقابلے میں ٹیم لودھرا سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، لیکن اب کاؤنٹر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخری سٹیپ کا سوال ٹیم لودھرا سے ہوگا۔ اگر ٹیم نے سوال کا جواب درست دے دیا تو ٹیم کشمور آج کے مقابلے کی ونر ٹیم بن جائے گی۔ دیکھتے ہیں، نمبر تو نکال دیا ہے، اب سوال کا جواب بھی درست ملتا ہے یا نہیں۔ سوال ہے جناب آخری سٹیپ کے حوالے سے، اور سٹیپ کا نام ہے محلہ مسفلہ۔ بتائیے محلہ مسفلہ میں صحابہ میں سے کون سے عظیم شخصیات قیام پذیر تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ابو بکر، فاروق اور حمزہ رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ جی جناب، محلہ مسفلہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی محلہ میں قیام پذیر تھے۔ ٹیم کشمور نے صحیح جواب دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے جناب۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے
مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے کیا بتاؤں میرے دل کو کیسی خوشی جب یہ مجدہ سنا جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم لودھرا نے بھی زبردست محنت کی، اچھی کاوش کی، لیکن وہ شاعر نے کہا نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ٹیم لودھرا نے اچھی کاوش کی، اللہ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے۔ یقیناً علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، خوبصورت تحائف بھی انشاءاللہ ہماری ٹیم نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، حرم شریف سے آئے ہوئے، حرمین طیبین سے آئے ہوئے، امام شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، سرٹیفکیٹس بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں اور دعا پر اختتام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض اعلیٰ، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، السلام سبز گنبد مکی، یا الہی از پائے آل رسول، یہ سلام سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و